बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की नाअहली का जो फ़ैसला है उसको चैलेंज कर दिया है। आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले को, अब तक का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ उनके फ़ैसलों को, जितने भी फ़ैसलों को चैलेंज किया गया है वो ख़िलाफ़ कानून करार दिए हैं। वो भले जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट हो, वो जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट हो, या वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद मंसूर अली शाह या जो जस्टिस अतर मिनल्ला की सुप्रीम कोर्ट हो, आज तक आमिर फ़ारूक के फ़ैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ये बहुत अहम केस है। ये वो केस है जो इंतखाबात से पहले इमरान खान की नाअहली को ख़त्म करेगा, चूँकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं वो ये बात करार दे चुके हैं कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म को और एक बड़ी सियासी जमात के बड़े सियासी रहनुमा को इस तरीके से नॉकआउट नहीं किया जा सकता और उनको उनका जो हक़ है इंतखाबात का वो हक़ नहीं छीना जा सकता। ये बात अतर मिनल्ला साहब कह चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब वो जो दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें जो डायरी नंबर लगा है और फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मामलात और ये दरख्वास्त जो समात के लिए मुकर्रर होने जा रही है उसकी तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के NA 122 लाहौर से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं राय अली और उमर तालिब ने रिटर्निंग अफसर को कागजात जमा करवाए। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसीक़ के बाद इलेक्शन कमीशन के जारी करदा जो ताज़ा तरीन शेड्यूल था उसके मुताबिक उम्मीदवार 14 दिसंबर यानी कल तक, इतवार तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। और इसमें अहम पेशरफ्त ये सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने मियाँ वाली के बाद जो हल्का है इस्लाम लाहौर का, वहाँ भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अब एक इस्लामाबाद का हल्का है, वहाँ भी जमा हो चुके हैं और इस तरीके से इमरान खान के तीनों हल्कों में कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। जबकि सबसे बड़ा जो धचका लगा है वो नवाज़ शरीफ को है। नवाज़ शरीफ ने मानसेरा से जाके एक सीट से इंतखाबात लड़ने का प्लान किया। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि तैयबा राजा जो ख़ातून PTI की वर्कर हैं और वो भी 9 मई के वाक़यात के बाद सनम जावेद के साथ थीं, वो जिन्होंने अपना दुपट्टा पुलिस वालों के पाँव पर रखा था और उन्होंने ये बताया था कि अगर आप इस तरीके से हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम हर सूरत आइन और कानून के लिए अपनी जो जिद्दोजहद है वो जारी रखेंगे, और उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो वो तैयबा राजा ने फ़याज़ुल हसन चौहान के जो ख़िलाफ़ इंतखाबात लड़ने के लिए जो PP हल्का है, सूबाई हल्का है, उसमें अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। जबकि नवाज़ शरीफ जिन्होंने लाहौर से भाग के पहुँचे थे मानसेरा, वहाँ से आज़म सवाती ने नवाज़ शरीफ के मुकाबले में इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी ही एक मैं समझता हूँ कि इनके लिए परेशान कुन सूरत हाल है नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान के लिए। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सनम जावेद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ आज़म सवाती ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, और फ़याज़ुल हसन चौहान जैसे लोटों के ख़िलाफ़ तैयबा राजा ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। और अब इनको खौफ है, ये खौफ के आलम में इनको समझ नहीं आती कि किस तरीके से ये अपने मामलात को बेहतर करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बैरिस्टर गौहर अली ख़ान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदलिया हर सूरत हमें रिलीफ देगी और सुप्रीम कोर्ट ज़रूर हमारा निशान, बल्ले का निशान भी बहाल करेगी। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि बल्ले का निशान, उनकी इमरान खान से आज अडयाला जेल में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान वापस लेने के लिए अदालत से रजू किया है। उम्मीद है अदालत इंसाफ करेगी। बल्ला पाकिस्तान के 70% अवाम की निशानी है, कोई निशान अलाट हो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर में कोई जिक्र नहीं किया कि जिन्होंने दरख्वास्तें जमा कराईं क्या वो PTI का हिस्सा थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जिक्र ही नहीं किया कि हमने किस कानून या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। PTI रहनुमा का कहना था कि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन पर कोई इतराज़ नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने जो कल ऑर्डर पास किया वो उसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। इंशाअल्लाह अदलिया मुदाखलत करेगी और हमारा निशान बहाल होगा। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि इमरान खान से बात हुई है और इमरान खान इस बात पे वो पुरएतमाद हैं और उनको इल्म है कि हमें ये जो निशान है वो वापस मिल जाएगा और किसी सूरत भी हमसे निशान नहीं छीना जा सकता, और ये निशान भी हमारा है और बल्ला भी हमारा है और इंतखाबी मैदान भी हमारा है और वोटर भी हमारे हैं। बाकी सारे इनकी कोई हैसियत नहीं है और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो इनकी कोई हैसियत नहीं है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
اس وقت تک مصدقہ کاپی الیکشن کمیشن نہیں دے رہا آرڈر کی، اور آج الیکشن کمیشن جو لا ڈپارٹمنٹ ہے الیکشن کمیشن کا، جنہوں نے شکایات سننی تھیں وہ دفتر بند کر کے بھاگ گئے ہیں۔ اور حالانکہ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہماری چھٹیاں نہیں ہوں گی اور کوئی بھی الیکشن کمیشن کا جو ملازم ہے وہ چھٹیوں پہ نہیں جائے گا، لیکن اپنے ہی فیصلوں پر اور اپنی نوٹیفیکیشن کے برخلاف وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہفتہ اتوار ہے، ہم چھٹیوں پہ ہیں، ہم آپ کی کوئی کمپلینٹ یا شکایت نہیں سن سکتے، چونکہ کل آخری دن ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا۔ جب آپ اعجاز چودھری کے وکلاء گئے، اعجاز چودھری کے وکلاء کو اجازت نہیں دی گئی، محمود الرشید کے وکلاء کو، سلمان اکرم راجہ گئے محمود الرشید کی جانب سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے، ان کو اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ لاہور بار کے صدر خود رانا انتظار گئے ہیں سابق نائب صدر پاکستان تحریک انصاف لاہور کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے۔ حماد کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کروانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے جو جاری ہے، اور ساتھ عدالتوں سے بھی ریلیف دیا جا رہا ہے، مختلف ہائی کورٹس اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ سارے معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ وہ کیس ہے جس میں یہ وہ واحد کیس ہے جس میں عمران خان نااہل ہوئے 5 سال کے لیے۔ الیکشن کمیشن نے اپیل کی پینڈنسی میں ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے قانونی پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت اسمبلیاں اپنی جگہ برقرار تھیں اور اسمبلی ابھی ڈیزالو نہیں ہوئی تھی جب 8 اگست کو عمران خان کو، چونکہ اس وقت تک عمران خان مختلف حلقوں سے الیکشن جیتے ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب میاں والی سیٹ سے ان کو نائل کیا تھا تو وہ بعد میں ضمنی الیکشن انہوں نے 8-9 ضمنی الیکشن لڑے تھے اور تمام جیتے ہوئے تھے۔ ایک سیٹ عمران خان کے پاس قرم کی رکھی گئی اور باقی سیٹیں دوبارہ انتخابات کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ انتخابات نہ ہوئے۔ لیکن عمران خان 5 اگست کو جس دن نااہل ہوئے اس دن اسمبلی انٹیکٹ تھی، اسمبلی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ تو 9 اگست کو جا کے ختم ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے فیصل وافدہ کیس میں عدالت یہ قرار دے چکی ہے کہ 5 سال نااہلی ہوگی، اور 5 سال نااہلی سے مراد ہے اس کی جو وہ ٹینیور ہے۔ تو فیصل وافدہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان سے جب وہ ان کی نیشنل اسمبلی کی ممبرشپ لے لی گئی، ختم کر دی گئی، تو یہی کنسیڈر کیا گیا تھا کہ ان کے 5 سال مکمل ہو گئے، اور پھر انہوں نے فوراً جا کے سینٹ کا الیکشن لڑ لیا تھا اور ان کو ایلیجیبل کیا گیا تھا کہ وہ سینٹ کے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کا دیکھا جائے اس حوالے سے بھی، تو عمران خان کی 5 سال کی جو نااہلی تھی وہ اس 5 سالے کی تھی، جب وہ ختم ہوا تو وہ ختم ہو گئی۔ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف نے پہلے سزا معطل ہوئی اور عمران خان کو ضمانت ملی، پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ پورا فیصلہ معطل کریں تاکہ ہماری جو نااہلی ہے اس کا کوئی بہانہ نہ رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو یہ لگتا ہے کہ نااہلی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ کل کلام بہانہ کر کے بیٹھ جائیں گے ریٹرننگ افسران، تو آپ مہربانی کر کے ہمارا فیصلہ سسپینڈ کر دیں، اور آپ نے جو پہلا آرڈر دیا ہے اس میں آپ اس کو تصحیح کر دیں، اس کی درستگی کر دیں اور ہمیں یہ ریلیف دے دیں۔ چونکہ انتخابات سر پہ ہیں، اس کو ٹیکنیکلی عامر فاروق نے خارج کر دیا۔ جیسے سپریم کورٹ نے کہا کہ سائفر مقدمے میں ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ حقائق کے برعکس ہے، حقائق کے برخلاف اور قانون کے برخلاف ہے، تو انہوں نے ایسا کیا۔ اب یہ عمران احمد خان نیازی ورسز ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد، یہ درخواست ہے، اس کو ڈائری نمبر لگا ہے 27222/2023، اور یہ اس میں جو کرمنل پٹیشن ہے 2023 کی، عمران احمد خان نیازی ورسز الیکشن کمیشن کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل انڈر آرٹیکل 185(3) آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان اگینسٹ دی آرڈر ڈیٹڈ 11/12/2023 پاسڈ ان CM 462/2023 ان کرمنل اپیل 273/2023 بائی دی لنڈن ڈویژن بینچ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد۔ اب چونکہ فیصلہ تو وہ 11 دسمبر کا ہے اور وہ جاری 20 دسمبر کو ہوا، تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست، اس میں 2 چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کویشچن آف لا ہے۔ پہلا، ویدر انڈر 561A دی ہائی کورٹ، یہ 561 جو ہے CRPC، یہ ضابطہ فوجداری کا ایک سیکشن ہے جس کے تحت انہیریٹنس پاورز ہیں۔ جیسے ہم 151 کی اپلیکیشن دیتے ہیں متفرق درخواست ریٹ میں جو سول ریمیڈی ہے، کرمنل ریمیڈی میں جب آپ متفرق درخواست دیتے ہیں تو وہ آپ 561A کی دیتے ہیں۔
Whether under 561A the High Court has inherent power to rectify its own orders, to do real and substantial justice in order to effect any order under the court, to prevent the abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice. کیا جو سیکشن 561A ہے وہ ہائی کورٹ کو اس بات کا اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنے فیصلے میں درستگی کریں، جو اس کو امینڈ کر لیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ whether under section 561A CRPC the High Court has not been empowered to rectify or review his own orders if the relevant facts that have mistakenly not been recorded in the same. کہ اگر غلطی سے کوئی حقائق رہ گئے ہوں، مس ہو گئے ہوں، تو کیا ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آرڈر کو درست کر لے یا اس میں ترمیم کر لے؟ یہ کویشچن آف لاء اٹھائے گئے ہیں، اور ان کو اٹھاتے ہوئے ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ لطیف خان کھوسہ کے ذریعے درخواست دائر کی گئی کہ انتخابات سے قبل عمران خان کو نائل کرنا عمران خان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان نے درخواست میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے جلد بازی کا مظاہرہ کر کے مجھے 8 اگست کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا، جبکہ تحریک انصاف کو پارٹی نشان بلے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ عمران خان نے استدعا کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی معطل ہو چکی ہے، لیکن فیصلہ معطل نہیں ہوا، صرف سزا معطل کی، پورا فیصلہ نہیں کیا۔ ہائی کورٹ فیصلے میں غلطی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا اور بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ انتخابات قریب ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ توشہ خانہ کیس میں سزا پر مبنی فیصلہ معطل کرے تاکہ انتخابات میں حصہ لیا جا سکے۔ یہ عمران خان نے درخواست دائر کی ہے، اس پر اوبجیکشن لگا ہے، اور یہ اوبجیکشن ایسا نہیں ہے کہ کوئی درخواست مسترد کر دی ہے یا ناقابل سماعت ہے، وہ کچھ ڈاکومنٹس انہوں نے کہا تھا کہ یہ نامکمل ہیں، یہ ساتھ لگا دیں، جو ایک روٹین کا اوبجیکشن ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء آج ہی درخواست کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس مزید جو انہوں نے مانگے ہیں وہ لگا دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو یہ کہا گیا کہ 6 جنوری تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف آج ہی وہ ڈاکومنٹس جمع کروا رہی ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ جو بینچ بیٹھا ہے منصور علی شاہ، ترمین اللہ اور سردار طارق مسعود کا، وہ اگلے ہفتے میں ہماری درخواست پر سماعت کرے، اور اگر ریٹرننگ افسر ڈاکومنٹس مسترد کرتی ہے تو پھر وہ ہم ادھر اپیلیٹ جو ٹرائبونل ہوگا اس میں ادھر چیلنج ہوں گے وہ مسترد ہونے کے، اور ادھر سپریم کورٹ سے ہمیں ریلیف مل جائے گا، یا اگر سپریم کورٹ تک بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ آتا ہے تو سپریم کورٹ دونوں کیسز کو اکٹھا دیکھ کے اجازت دے دے گی انتخابات کا، اور عمران خان کو انتخابات کی اجازت مل جائے گی، چونکہ سپریم کورٹ اپنا مائنڈ کل ہی ڈسکلوز کر چکی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔